الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ہزار درود و سلام اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت زمانہ قریب آیا تو اس دور میں اس ملک کا بادشاہ نمرود تھا، جو اپنی طاقت، اپنی حکومت، اپنی سلطنت کے گھمنڈ میں چور تھا، جس نے خود اپنی ہی خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس کی قوم بت پرست تھی، بتوں کی یعنی مورتیوں کی عبادت کرنے والی۔ تو اس نے بھی اپنے ملک میں جگہ جگہ چوراہے چوراہوں پر اپنے بت یعنی اپنی مورتیاں لگا رکھی تھی، جن کی وہ لوگوں سے عبادت کروایا کرتا تھا۔ اس دور میں آسمانوں میں ایک عجیب ستارہ نمودار ہوا۔ اس ستارے کو دیکھ کر نمرود کے درباریوں میں جو نجومی تھے، ستاروں کو دیکھ کر پیشن گوئیاں کرنے والے، انہوں نے نمرود کو بتایا کہ حال ہی میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت، تیری حکومت کو توڑ کر رکھ دے گا، تیری بادشاہت، تیری خدائیت کے دعوے کو توڑ کر رکھ دے گا، اور لوگوں کو ایک نئے مذہب کی طرف بلائے گا اور لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے۔ نمرود نے اس بات کو سننے کے بعد اپنی حفاظت کے لیے، اپنی خدائی کی حفاظت کے لیے، اپنی سلطنت اور حکومت کی حفاظت کے لیے ایک بہت ہی ظلمانہ فیصلہ سنایا۔ کہا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کو، لڑکا ہوا تو قتل کر دو، ذبح کر دو، اور لڑکیوں کو چھوڑ دو۔ اس دور میں، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں حمل سے تھی۔ انہیں بھی یہ اندیشہ ہوا، خطرہ محسوس ہوا کہ نمرود کے سپاہی اگر دیکھ لیں گے اور انہیں پتہ چل گیا کہ ان کی یہاں ولادت ہوئی ہے اور بیٹا ہوا تو اس بیٹے کو ضرور ذبح کر دیں گے۔ تو اس ڈر سے وہ اپنے حمل کو چھپاتی رہی، اور جب وقت قریب آیا تو شہر سے باہر ایک سوکھی ندی میں پہنچی، اور تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک غار میں پہنچی جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ وہاں پر آپ کو درد زا ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی خوبصورت، پیارے، اپنی ماں نے اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیا، پیار کیا، اسے دودھ پلایا، اور پھر نمرود کے سپاہیوں کے ڈر سے اسے اسی غار میں اللہ کے بھروسے چھوڑ کر غار کا منہ بند کر کے واپس اپنے گھر چلی آئی۔ پھر دوسرے روز بے چین ہو کر پھر اسی غار کی طرف پہنچی جہاں اپنے بچے کو اللہ کے حوالے کر آئی تھی۔ جا کر دیکھتی ہیں تو عجب منظر تھا، بچہ کھیل رہا ہے، اپنے ہاتھوں کی انگوٹھوں کو چوس رہا ہے، ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے انگوٹھے سے شہد آ رہا ہے۔ ماں نے اپنے بچے کو اس خوشحالی میں دیکھا تو خوش ہوئی، اٹھا کر سینے سے لگا لیا، پیار کیا، اپنا دودھ پلایا، اور پھر اسی طرح اللہ کے بھروسے چھوڑ کر واپس چلی آئی۔ یہی سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تنہا غار میں جلا رہا تھا، کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا۔ عام بچے جتنا مہینوں میں بڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہفتے بھر میں اتنے بڑھ جاتے۔ پھر اس قابل ہو گئے کہ سمجھ بوجھ آ گئی، تو اپنی ماں سے کہنے لگے کہ اے ماں، یہ جو غار ہے یہ اندھیری غار ہے، کیا اس اندھیرے کے سوا کوئی اور بھی دنیا ہے؟ اس تنگ غار کے سوا کوئی اور بھی دنیا ہے؟ اگر ہے تو مجھے وہاں لے چلو۔ تو ماں کہتی ہے کہ ہاں بیٹا، دنیا بہت بڑی، لمبی چوڑی ہے، اونچا اور روشن آسمان ہے،
دنیا بڑی حسین ہے، میں تیری موت کے ڈر سے، نمرود کے سپاہیوں کے ڈر سے تجھے یہاں چھپائے رکھا تھا، لیکن اب میں تمہیں اس دنیا میں لے چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیٹے کو لے کر رات کے اندھیرے میں اپنے گھر پہنچی۔ جب غار سے باہر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں میں روشن ستاروں کو دیکھا۔ غار کی دنیا بڑی اندھیری تھی، لیکن جب باہر آئے تو رات ہونے کے باوجود آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا تو دل میں کہنے لگے، کیا یہ خدا ہے؟ یہ مجھے جلا رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد چاند نمودار ہوا، جو ان ستاروں سے بہت بڑا بھی تھا، روشن بھی تھا۔ کہنے لگے، کیا یہ خدا ہو سکتا ہے جو مجھے جلا رہا ہے؟ پھر جب رات ڈھلنے کو آئی، چاند ڈوبنے کے قریب ہوا تو کہنے لگے، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب رات ڈھل گئی، سورج نکلا، سورج کے نکلتے ہی چاروں طرف اجیارا ہی اجیارا، روشنی ہی روشنی، سارے ستارے چھپ گئے، چاند چھپ گیا، سارا منظر روشن ہو گیا۔ تو پھر سورج کو دیکھ کر کہنے لگی، کیا یہ خدا ہو سکتا ہے جو کتنا بڑا ہے، کتنی روشنی ہے، اور جس کے آتے ہی سب چھپ گئے۔ سورج بلند ہوتا گیا، پھر دوپہر کے بعد ڈھلنا شروع ہو گیا اور شام کو ڈھلنے لگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، جو خود ڈھل جائے، جو ڈوب جائے، وہ دوسروں کی کیا حفاظت کر سکتا ہے، دوسروں کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اب میں سوا اس خدا کے جو بے مثل ہے، بے جوال ہے، کسی اور سے کوئی تعلق نہ رکھوں گا، بس اسی کی عبادت کروں گا، بس اسی کی بندگی کروں گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پھر اپنے چچا کو دیکھا، جس کا بہت بڑا بتوں کا کارخانہ، یعنی مورتیاں بنانے کا کارخانہ تھا۔ ان کی قوم جو بت پرست تھی، طرح طرح کے بت بنائے جاتے تھے، اور الگ الگ قبیلے، الگ الگ خاندان والے لوگ الگ الگ بتوں کو پوجا کرتے تھے، جس میں نمرود کے بھی بت ہوا کرتے تھے۔ تو بہت بڑا بت بنانے کا کارخانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا عزر کا تھا۔ تو اپنے چچا کے ساتھ اس کارخانے میں گئے تو دیکھا کہ چچا اور لوگ ان بتوں کے سامنے آسن مارے بیٹھے ہیں۔ پوچھا کہ اے چچا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، تم بھی ان کی عبادت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، تراشتے ہو، انہی کی عبادت کرتے ہو، یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے۔ تمہارا معبود تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں جلا رہا ہے، جو ہمیں کھلا رہا ہے، جو ہماری پرورش کر رہا ہے، جو ہماری باتوں کو سن سکتا ہے اور ہماری حاجتوں کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، بس وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ تو سب کے سب ناراض ہو گئے۔ ان کے چچا نے انہیں ڈانٹا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس قوم میں ان کے عید کا ایک دن مقرر تھا، اور اس دن کی جو رسم تھی وہ رسم یہ تھی کہ عید کے دن اچھے پکوان بنا کر، برتنیں سجا کر وہ بت خانے میں آ جاتے تھے۔ ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جہاں پر بڑے چھوٹے بتوں کو رکھا گیا تھا، ان کے خداؤں کو رکھا گیا تھا۔ وہ اپنے برتن لے آتے تھے اور وہ اپنے خداؤں کے سامنے رکھ دیتے تھے، اور پھر عیدگاہ میں کے میدان میں چلے جاتے تھے۔ وہاں پر کھیل کود اور تماشے، ہنسی مذاق کا ماحول ہوتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آؤ، تمہاری بھی پہلی عید ہے تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ بنا کر ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب لوگ اپنے برتن اپنے خداؤں کے سامنے رکھ کر عیدگاہ کے میدان میں کھیل تماشے اور ہنسی گل میں مشغول ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیشا، مان لو کہ ایک ہتھیار تھا ہتھوڑے کے جیسا،
وہ تیشا لے کر اس بت خانے میں پہنچ گئے اور تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا۔ کسی کا سر توڑا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا۔ سارے بت اوندے منہ گر پڑے، بس بڑے بت کو سلامت رکھا، اور وہ تیشا یعنی اپنا ہتھوڑا اس بڑے بت کے گلے میں لٹکا دی اور وہاں سے چلے آئے۔ جب لوگ اپنے کھیل تماشوں سے، اپنے عید کے مشغلوں سے فارغ ہوئے اور اپنے بت خانے میں آئے تاکہ اپنے برتن لے کر گھر چلے جائیں، دیکھا کہ ان کے وہ بت، ان کے وہ خدا جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، جن سے وہ مدد مانگا کرتے تھے، منہ کے بل اوندے گرے پڑے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ آ کر دیکھا تو غمگین ہوئے، غصے میں آ گئے، کہنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا مذاق کیا ہے؟ یہ کس نے ہمارے دلوں کو جلایا ہے؟ ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا ہی کام ہے کہ جو بتوں کے بارے میں برا کہتا ہے۔ اسے بلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، لوگوں کا دربار بھرا ہوا تھا۔ پوچھا گیا، اے ابراہیم، کیا یہ تمہارا کام ہے؟ تم نے ان ہمارے خداؤں کو توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ سوال تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے اس بڑے خدا سے، اس بڑے بت سے پوچھو جس کے گلے میں کلہاڑی بھی ہے۔ شاید اس بڑے خدا کا یہ کام ہے، اسے غصہ آ گیا ہو اور اس نے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو توڑ اور پھوڑ دیا ہو، تم اسی سے پوچھو۔ تو سب لوگ ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے ابراہیم، تم نادان ہو، یہ بت پتھر کا بنا ہوا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ کسی کو توڑ پھوڑ سکتا ہے، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت اس میں نہیں ہے، نہ حرکت کرنے کی طاقت اس میں ہے، نہ سننے کی طاقت اس میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کی زبان ہی سے اس بات کو جب سنا تو مسکرا پڑے اور کہنے لگے کہ نادان میں نہیں ہوں، نادان تم لوگ ہو جو نادانی میں آ کر ایسے پتھروں کی، ایسے بتوں کی، ایسے مورتیوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ غصہ ہونے پر تمہاری پکڑ کر سکتے ہیں، تمہیں عذاب دے سکتے ہیں۔ کیوں نادانی میں آ کر، ضد میں آڑ کر ایسے پتھروں کی عبادت کرتے ہو؟ چھوڑ دو ان بتوں کی عبادت کرنا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، جو تمہاری فریاد کو سننے والا بھی ہے، تمہاری مدد کرنے کی طاقت بھی رکھنے والا ہے، اور تمہارے لیے اگر تم عذاب کرو تو تمہاری سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے، اگر تم گناہ کرو تو تمہاری سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ تو آؤ اس اللہ کی عبادت کرنے کی طرف آؤ، اس اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ تمام لوگوں نے جب یہ باتیں سنی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ یقیناً یہی ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے، اور انہیں قید کر لیا گیا۔